کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی نے کہا جی کہ آپ وہ نواز شریف صاحب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان نے بڑے پیغام بھیجے ہیں اور کسی نے کوئی بات نہیں سنی اسٹیبلشمنٹ سے، کوئی بات سنے گا بھی نہیں، کم از کم آج کی تاریخ میں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز کلیئر ہے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے ایک نہیں دو دفعہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وار کیا ہے، پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر وار کیا ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ 10 مطلب دیکھیں، آپ دیکھیں 8-10 مہینے ہو چکے ہیں، 8 مہینے ہو چکے ہیں، سانحہ 9 مئی کو تقریباً، ان 8 مہینوں کے بعد بھی کوئی معافی نہیں ہے اور ابھی آگے بھی مجھے کوئی معافی والی صورتحال نظر نہیں آتی۔ میں آج آپ کو یہ فورسفلی کیوں بتا پا رہا ہوں، کیونکہ ہم الیکشن سے آپ دیکھیے 10-11-12 روز کی دوری پر ہیں۔ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اب جیسے میں وہ گور خان صاحب کا دیکھ رہا تھا جی، انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف جو ہیں یہ 8 فروری کو ٹکٹ کٹا لیں واپس لنڈن۔ یار میاں نواز شریف صاحب آئیں یا نہ آئیں وہ بات کی بات ہے، بھائی جان آپ نہیں آ رہے، اس سے زیادہ کلی ڈلی بات، آپ نہیں آ رہے یار، آئی ایم سوری، آپ نہیں آ رہے، یہ آج کی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ آپ جتنا مرضی پینٹ کر لیں پاکستان تحریک انصاف پہ، اور بے شک چاروں طرف اس کے پاکستان کا قومی جھنڈا لپیٹ دیں، لیکن جو اس کے گلے میں پڑ چکا ہے تحریک انصاف کے گلے میں وہ نہیں نکل رہا، اور وہ اتنی کلیئرٹی ہے اس کے اوپر، اتنی کلیئرٹی ہے کہ جی نو نان سینس، کوئی فضول آرگومنٹ نہیں، کوئی نان سینس نہیں۔ جس کو بہت شوق ہے ڈیبیٹ کرنے کا، وہ پھر ذرا ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرے، یا کم از کم یہ بتائے، یا چلیں ہمت کرے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ درست کیا جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ سپیس کریٹ ہوتی ہے کہ چلے جی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یار اس پہ کون سی ڈیبیٹ ہے؟ جو ملک دشمنی جنہوں نے کی ہے، جنہوں نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاستی اداروں پر حملہ کیا، ان سے کوئی بات نہیں، ان سے کوئی ڈیبیٹ نہیں، ان سے کوئی مکالمہ نہیں، ان سے کوئی مفاہمت نہیں۔ جب یہ بات آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتی ہے تو آپ ایک جگہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ تو جتنی اس لیول کی سختی ہے، اس سے کچھ پھر آپ بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہینڈز آف کی پالیسی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہ جتنے لوگوں کو اجازتیں جوزتیں مل رہی ہیں، سب کچھ مل رہی ہیں، آپ یقین مانیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ایک تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے، عدلیہ کا کام تو یہی ہے کہ وہ بغیر کسی پریشر کے انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرے، لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلے ایسے کیے جا رہے ہیں، اب جیسے الیکشنوں میں کچھ لوگوں کو اجازت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس کی قانونی آئینی چیزوں کا سائڈ پہ رکھ دیں، اس سے یہ تاثر آ رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کہ جی یہ تو ان لوگوں کو اجازتیں دی جا رہی ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہے، جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر حملے کیے ہیں، جو پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو اجازت ملے گی الیکشنوں میں الیکشن لڑنے کے لیے، اور ان کے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ یہ کیمپیننگ کریں گے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا، پھر تو معاملہ لڑائی پر آئے گا، پھر تو معاملہ اتنی سختی پر آئے گا جی کہ بالکل یہ بات کلیئر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سارے ماحول میں بہت سے لوگوں نے یہ تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں تو میں آپ کو پاکستان کی آج کی گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں، اس کے اوپر تحریک انصاف کے دوست جتنا مرضی پینٹ پہنے کا نا پھیر لیں، وہ یہ چیز خود سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک گلی میں کیمپین کر لیں اور کہیں نہیں ہلا لا ہم نے کیمپین کر لی اور ہم دیکھیں الیکشن جیت جائیں گے اور عوام نکل آئے گی اور فلان ہو جائے گا۔ میسج کلیئر ہے، میسج یہ ہے بھائی کہ نہیں، یہ چیز ٹالریٹ نہیں ہوگی، اور اس چیز کو کوئی ابھی ٹالریٹ کرے گا بھی نہیں۔ بات کی باتیں بات کی ہیں، اللہ جانتا ہے آگے پاکستان کے اندر کیا ہوگا یا کس طرح سے ہوگا، اور یہ چیز اب ریفلیکٹ بھی کرتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں میں جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہٹ پڑی ہے۔ اب آئی پور کا سروے ہوا تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی جتنا بھی سیمپل سائز تھا، انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے واقعات نے، سانحہ 9 مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو ڈینٹ ڈالا ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کمی آئی ہے۔ اب چلے وہ سیمپل سائز اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم ایک بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ طوفان بدتمیزی ہے جو سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گا اب الیکشن کے قریب قریب، کہ جی جیسے وہ شیخ قیصر صاحب ابھی یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں کوئی کسی کیمپین میں سیاسی کیمپین، تو ان کو کسی نے پتھر مار دیا، اب ان کا شاید غالباً وہ سر پھٹ گیا ہے، جو بھی، وہ شریف آدمی ہے، بڑے آنریبل اور شریف آدمی ہے، اچھی شہرت کے مالک ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اسی طرح پھر آپ کو یہ نظر آئے گا، کیونکہ لوگ ہوں گے نا جی جو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے ان جماعتوں کو، لیکن یہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا پاکستان کے اندر الیکشن کے قریب قریب اس طرح کی مار داڑ اور اس طرح سب کچھ. اور جو اصل پاکستان میں اس وقت جو فیلنگ ہے وہ کیا ہے، آپ نے کتنا کلیئر میسج، مطلب آپ اس کی کلیئرٹی دیکھیں کہ جو ریسنٹلی سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف نے کہا، جو اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے بارے میں جب بات کی گئی اس کے حوالے سے کیا میسج دیا، اور یہاں تک کہ بھی یہ جو کوٹ کیا گیا ہے کہ جی جو لوگ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو پاکستان کو برا بھلا نہ کہیں، اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، دین اسٹے دیر، ڈونٹ کم بیک. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بھائی اب یہ کام نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے اندر رہیں بھی، پاکستان کے اداروں کو گالیاں بھی نکالیں، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا بھی کہیں، اور پھر کہیں کہ جی ہم نے سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بھی اٹھانے ہیں اور ہم نے جسٹیفیکیشن بھی پیش کرنی ہے کہ جی بالکل عمران خان یا فلانا کوئی بھی ہے وہ حق سچ کی لڑائی کے اوپر کھڑا ہے. اس بات کو اس کی کوئی سپیس نہیں رہی پاکستان کے اندر. یہ ماضی میں ہوا کرتا تھا، اب تو کوئی اگر یہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی طبیعت درست کر دی جائے گی. بالکل یہ جو میں نے آپ نے ہمارے تھم نیل کے اوپر بھی ہے نا، یہ میسج ہے، ایک ہی پیغام ہے، اور یہ سب کے لیے ہے. سب، جب میں کہتا ہوں نا سب کے لیے، تو سب کے لیے بھائی جتنے بھی سامنے کھڑے ہیں نا ارد گرد چاروں طرف، کہ آپ کوئی بھی کوئی کام کرے تو اس کے لیے کلیئر میسج ہے بھائی کچھ ٹالریٹ نہیں ہوگا. سو یہ وہ چیز ہے جس کو آج کے حالات میں نے اس کے اوپر اتنا زور کیوں دیا ہے، وہ اس لیے کہ یہ ایسے ہے کہ اس میں ایک جو خبر کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا